السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو اردو کی 5ویں جماعت میں اردو قواعد پڑھانے جا رہی ہوں۔ اردو قواعد میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہلا حصہ میں اردو قواعد کا بیان پڑھا چکی ہوں، حروف سے متعلق علم بتا چکی ہوں، حروف کے اقسام بتا چکی ہوں۔ دوسرا حصہ میں لفظ کا بیان بتا چکی ہوں، لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں یہ بتا چکی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو کلمہ کی قسمیں بتاؤں گی۔ تیسرا حصہ میں ہے کلمہ اور اس کی قسمیں۔ میں اردو قواعد کو حصوں میں تقسیم کر کے آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، جس سے آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو تیسرا حصہ میں ہے کلمہ اور اس کے قسمیں۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تنہا اور بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جو تنہا ہو، اکیلا ہو، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، جیسے کتاب، چاقو، قلم وغیرہ۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کلمہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف، چوتھا صفت، پانچواں ضمیر۔ اب ہم ان 5 قسموں کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسم کے بارے میں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم جس لفظ سے کسی شخص، جانور، جگہ اور چیز کا نام ظاہر ہو اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے احمد، اسلم، ارشد، بکری، لومڑی، ہرن، گائے، دہلی، پٹنہ، بنارس، کتاب، قلم، میز، کرسی۔ یہ سب اسم ہے، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ اب دوسرا ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل جس لفظ سے کسی اسم کا کام اور وقت معلوم ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے وہ آیا، وہ آتا ہے، وہ آئے گا وغیرہ۔ یہ جملے میں وہ آیا، وہ آتا ہے اور وہ آئے گا فعل کی مثالیں ہیں۔ تیسرا ہم جانیں گے حرف۔ جو لفظ الگ رہنے پر اپنا معنی نہ بتاتا ہو لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرے اس کو حرف کہتے ہیں۔ جو اپنا معنی نہ بتاتا ہو الگ رہ کر لیکن دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرے اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ جیسے کے، سے، کو، تک، ہے، اور، پر، اندر، درمیان، بیچ، ساتھ، واسطے، سوائے، اور، لیے وغیرہ۔ یہ سب اپنا معنی الگ سے نہیں دیتا ہے لیکن اگر دوسرے بتاتا ہے، لیکن اگر دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں تو یہ معنی ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے احمد اور یہ حرف ہے، اکیلا ہے، الگ ہے، اور اکیلا میں یہ کوئی معنی ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن احمد اور رحیم کے بیچ بڑی دوستی ہے۔ یہاں ہم بیچ اور بیچ کا استعمال رحیم اور احمد کے لیے کیے ہیں، تو یہ ہمیں پورا معنی ظاہر کرتا ہے اور دیتا ہے کہ احمد اور رحیم کے بیچ دوستی ہے، بڑی دوستی ہے۔ دوسرا سہیل نے جمال کو مارا۔ سہیل نے یہ اگر الگ ہم لکھیں گے نے تو یہ کوئی معنی ظاہر نہیں کرتا، لیکن ہم سہیل اور جمال کے بیچ میں نے کا استعمال کیے ہیں کہ سہیل نے جمال کو یہاں کو بھی
حرف ہے جو الگ ہے، اکیلا رہنے پہ معنی نہیں دیتا، مگر یہاں سہیل اور جمال کے ساتھ مل کر یہ معنی دے رہا ہے کہ سہیل نے جمال کو مارا، سہیل نے جمال کو مارا، تو یہ معنی دے رہا ہے۔ اس کو ہم سہیل اور جمال کے ساتھ ملا کر اس سے جملہ بنائے ہیں، تو یہ ہمیں معنی دے رہا ہے کہ ہاں سہیل نے جمال کو مارا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ اکیلا رہ کر، کوئی الگ رہ کر کوئی معنی ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کو دوسرے الفاظ سے ہم ملا دیتے ہیں تو یہ معنی ظاہر کر دیتا ہے، یہ جملہ بن جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جملہ کیا ہے یا کیا کہہ رہا ہے۔ اچھے سے ہم اسم کو، فعل کو اور حرف کو اچھے سے پڑھ لیں گے، نوٹ کر لیں گے نوٹ بک میں۔ اب اگلا ویڈیو میں میں آپ لوگ کو صفت اور ضمیر کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ جب تک کے لیے اس کو اچھے سے نوٹ کر لو، اس کو اچھے سے یاد کر لو۔ خدا حافظ۔